In this lecture, we are going to discuss the ways in which a topic can be introduced. کیونکہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے، اور کسی بھی ٹاپک کو جب ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے تو اس کو ہم نے اٹینشن کیچر کیسے یوز کرنا ہے. اب میں آپ کے ساتھ کچھ مثالیں شیئر کروں گی فارمل ایکیڈیمک رائٹنگ میں سے، جس سے آپ دیکھ کے حساب لگا سکتے ہیں کہ کسی نے کون سے اٹینشن کیچر سے اپنی رائٹنگ کو شروع کیا ہے. ایک اٹینشن کیچر جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں وہ ہے کوٹیشن کا. ہم کیا کرتے تھے، جب ہم کوئی سوال تیار کرتے تھے تو ہم کوٹیشنز تیار کر لیتے تھے. کوٹیشن تیار کرنے سے ہمیں لگتا تھا کہ امپریشن اچھا پڑے گا، لیکن اب وہ ٹائم گزر گیا کہ بچوں کی طرح کوٹیشن تیار کر لیے تو کوٹیشن کو باہر نکال کے لکھ دیں. کوٹیشن کو ہم پیراگراف کے اندر لکھتے ہیں، لیکن بلیک پین سے لکھتے ہیں تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو جائے. دوسری بات یہ کہ کوٹیشن کو لکھ کے ہم یہ امیجن نہیں کرتے کہ اب خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے تھے. ایسا نہیں ہوتا. کوٹیشن کو لکھنے کے بعد بھی ہمیں اپنے الفاظ میں لکھنا پڑتا ہے کہ کوٹیشن کا معنی کیا ہے، اور اس کو اپنے مین آئیڈیا کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، جس سے اس کوٹیشن کی سینس بنتی ہے. اینی وے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ہے آن ریلیجن اینڈ مورلز جو کہ ول ڈیورنٹ نے لکھا ہے. تو وہ اپنے ایسے کو کیسے شروع کرتا ہے. شیل وی ڈیفائن آور ٹرمز. اب یہ تو آبویسلی اس نے ویسے تو سوال ہی کیا، لیکن یہ ایک میننگ لیس کا سوال ہے کہ شیل وی ڈیفائن آور ٹرمز، بٹ دس از اے کویسچن. اس نے کہا کہ چلو پہلے ٹرمز تو ڈیفائن کرتے ہیں نا. ہسٹوریکلی ریلیجن ہیز بین دا ورشپ آف سپر نیچرل پاورز. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کی ٹرم ہے اس کا ٹاپ ایسے کیا ہے، آن ریلیجن اینڈ مورلز. تو کی ٹرمز کیا ہے، ریلیجن اینڈ مورلز. تو اس نے کیا کیا، اس نے ریلیجن کو ڈسکرائب کیا. ہم جب فل لینتھ ایسے کی طرف جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس چیز سے ہم اپنی کی ٹرم کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ہو سیکشن میں لے کے جاتے ہیں، اور جو ہماری تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے what is our point about this topic, اور what is our stance, اور what is our position. اور who سے مراد ہے، ویسے تو who انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کو who سے سمجھاتی ہوں کہ who سے مراد ہے کہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے. So shall we define our terms. Historically religion has been the worship. So linking verb کیا ہوتا ہے، linking verb صرف is am are نہیں ہوتے، وہ has بھی ہو سکتے ہیں، will بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، will be اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے. سو ہیز بین ریلیجن کیا ہے، دا ورشپ. ورشپ کیا ہے، اٹس اے ناؤن. تو ریلیجن کو لنک کر دیا گیا ہے ایک ناؤن کے ساتھ. سو یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن بھی ہے، اینڈ دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائن ریلیجن. کہ بھائی ریلیجن کیا ہے، ریلیجن ہے دا ورشپ آف سپر نیچرل پاورز. Webster defines morality as the quality of that which conforms to right ideals or principles of human conduct. اب یہ ویبسٹر نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ morality کیا ہے. ریلیجن ہمیں ڈیورنٹ نے ڈیفائن کر دیا، اور morality کو ہمیں ویبسٹر نے ڈیفائن کر دیا the quality of that which conforms to right ideals or principles of human conduct. تو یہ ہمارے پاس morality کی ڈیفینیشن آ گئی. اب آپ اگر پیپر میں لکھ رہے ہو، ویسے تو آپ کو ریلیجن اور morality کی ڈیفینیشن نہیں آئے گی، لیکن آپ ڈیورنٹ کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیورنٹ ڈیفائنز ریلیجن ایز انورٹیڈ کاماز میں آپ لکھیں گے the worship of supernatural powers, and Webster defines morality as the quality of that which conforms to right ideals or principles of human conduct. اب یہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ پیپر میں نہیں آئے گی ڈیفینیشن، لیکن میں یہ نے آپ کے نوٹس میں کیوں سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کے پریسی اینڈ کمپریہنشن کے پیراگرافس جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ٹاپکس کے بارے میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں پڑھا. سو یہ سلیکشن ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھ کے کی گئی ہے. بٹ ہو از ٹو ڈیٹرمن وچ آئیڈیلز آر رائٹ. سو ناؤ دس از اے ریٹوریکل کوسچن کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی کون ڈیٹرمن کرے گا. یہ تو اس نے ویسے ہی کہا تھا نا کہ شیل وی ڈیفائن آور ٹرمز. سوال تو یہ تھا، لیکن یہ سوال کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اس نے کہا بھائی آئیڈیاز ڈیٹرمن کون کرے گا، انڈیویجول ہمسیلف. تو اس کوسچن مارک کا مطلب ہے کہ اس نے اس اتھارٹی کو جو کہ ان آئیڈیلز کو ڈیٹرمن کرے گا اسی کو کوسچن کر دیا ہے کہ بھائی انڈیویجول خود ڈیٹرمن کرے گا. Reckless souls have tried to define the right as any conduct which their conscience approves of, but in that case, Casanova and the Marquis de Sade were moral, for they tried to live up to their proclaimed ideal, which was to seduce or beat as many women as other commitments would allow. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کیا ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رائٹ کا فیصلہ جو ہے اینی کنڈکٹ ڈیفائن دا رائٹ ایز اینی کنڈکٹ وچ دیئر کانشیس اپرووز آف. اگر ہم انسان کی کانشیس پہ رہیں گے تو ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ لوگوں نے اپنی کانشیس کے حساب سے صحیح کام کیا لیکن اصل میں انہوں نے غلط کیا. اب اگر آپ جینڈر کا ایسے لکھ رہے ہو تو آپ کاسانووا کی اور یہ جو ہمارے پاس مارکس ہے
اس کی مثال دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ ایک سائٹ پہ کام کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی 2 صفحے پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا یا یہ کس وجہ سے جانے جاتے تھے, یا جینڈر ڈسکرمنیشن میں یا وائلنس میں انہوں نے کیا رول پلے کیا. The word moral, of course, is from the Latin mos moris, meaning custom. We may agree that what at a given time or place is considered moral will depend upon the mores, customs or standards prevailing in the group. Personally, I should define, یہاں پہ personally کے بعد comma آنا چاہیے تھا. Personally, I should define morality as the consistency of private conduct with public interest as understood by the group. تو ڈیورنٹ نے morality کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ ڈیورنٹ نے کہا ہے کہ morality کو کیا کہا تھا؟ the consistency of private conduct with public interest as understood by the group. تو public interest اور جو پبلک پرائیویٹ کنڈکٹ ہے اور پبلک انٹرسٹ ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے. اٹ امپلائز اے ریکگنیشن بائی دا انڈیویجول دیٹ ہز لائف. اب انڈیویجول کو کیا ریکگنائز کرنا ہے کہ اس کی لائف, لبرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے سوشل آرگنائزیشن کے اوپر, اینڈ ہز ولنگنیس ان ریٹرن ٹو ایڈجسٹ ہمسیلف اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا کمیونٹی. یہ اس کی morality کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, سو ہمارے پاس اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا اس سے شروع کیا تو اس نے ہمیں کویسچنس کا استعمال کیا اور اس نے کویسچنس کے جواب میں ہمیں ڈیفینیشن دی, اور پھر اس نے دوبارہ کویسچن کیا تو اس نے کہا کہ بھئی کون بتائے گا, کون ڈٹرمن کرے گا کہ کون سے آئیڈیلس ٹھیک ہے. تو جو ہمارا جواب تھا اس نے پھر اس جواب کو یہاں پہ آ کے آرگیو کیا کہ بھئی انڈیویجول پہ تو ہم ریلائی نہیں کر سکتے. پھر وہ ہمیں اس لفظ کے اوریجن میں لے گیا. ہم جب بھی فارمل ایکیڈیمک رائٹنگ کرتے ہیں ہم اوریجن میں چلے جاتے ہیں, اور چیزوں کا جو اوریجن ہے ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن میں وہ گریک سوسائٹی ہے یا اسٹون ایج. تو آئیڈیلز جو ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ ہے گریک سوسائٹی, اور جو ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں ان کا جو اوریجن ہے وہ ہے اسٹون ایج. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اٹینشن کیچر استعمال ہوا ہے وہ ہے کویسچن. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ویبسٹر کو اس نے یوز کیا ہے تو ایکچولی دیٹ از آلسو اے کوٹیشن, تو اس نے کوٹ کر دیا ہے ویبسٹر کو. کوٹ کرنا ہو تو آپ انورٹیڈ کاماز میں بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ انورٹیڈ کاماز میں کوٹ کریں گے تو جو انورٹیڈ کاماز کے اندر چیز ہوگی وہ بلیک پین سے لکھیں گے. رائٹر کا نام اور کتاب کا نام ہونا تو بہت ہی اچھا ہے. رائٹر کا نام اینی ویز بلیک پین سے لکھیں گے, اگر رائٹر کا نام نہیں ہے اور کتاب کا نام ہے تو کتاب کا نام بھی بلیک سے لکھیں گے. لیکن اگر رائٹر کا نام نہیں ہے تو انونیمس کو آپ کوٹ نہیں کریں گے, کیونکہ انونیمس کی بات کی ویلیو جو ہے نا وہ 0 ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انورٹیڈ کاماز کے بعد اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیورنٹ جو ہے, اب آپ نے کیسے کوٹ کرنا ہے, آپ کہتے ہیں جی ڈیورنٹ ان ہز ایسے, آپ آگے ایسے کا نام دیں گے. ٹھیک ہے, ڈیفائنس ایسے کا نام آ گیا, آن ریلیجن اینڈ مورلز آپ اس کو انورٹیڈ کاماز میں دیں گے. پھر آپ لکھیں گے ڈیفائنس مورلز ایز, اب آپ نے آگے جو چیز لکھی ہے اس کو ایسے ہی سیدھا لکھ دیا, آپ نے انورٹیڈ کاماز نہیں لگائے, اور آپ نے جس چیز کو بلیک کرنا ہے وہ ہے ڈیورنٹ کا نام, اور آپ کی جو ایسے کا نام ہے اس کو آپ بلیک انک سے لکھیں گے. ٹھیک ہے, سو آپ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ساتھ ہی. لیٹس موو ٹو اندر اٹینشن کیچر. اب ہمارے پاس ایک اور انٹروڈکشن ہے. اچھا, انٹروڈکشن سے میری مراد ہے انٹروڈکٹری پیراگرافس. سو میں آپ کو جو پیراگرافس دکھا رہی ہوں وہ بالکل وہ ہیں جہاں سے ایسے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, جبکہ ہمارے جو تھیسس اسٹیٹمنٹ والے پیراگرافس ہیں وہ جو شارٹ پیراگراف سلیکٹ کیے گئے ہیں وہ ایسے کے سٹارٹ میں سے نہیں لیے گئے بلکہ درمیان سے لیے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ تھیسس اسٹیٹمنٹس جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں آلریڈی تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر, وہ آپ کو دوبارہ ریپیٹ ہوں گی انٹروڈکشن میں, کیونکہ وہ انٹروڈکشن کا ایک پارٹ ہیں. سو انٹروڈکشن کے 3 حصے ہیں, اٹینشن کیچر, تھیسس اسٹیٹمنٹ اینڈ پریویو. سو تھیسس اسٹیٹمنٹ جو اٹھائی گئی ہے وہ انٹروڈکشن کے درمیان میں سے ہی اٹھائی گئی ہے. اچھا, اب یہ کیا ہوا کہ ول ڈیورنٹ کا ایسے ہے آن ایجوکیشن, اور یہ ایسے شروع ہو رہا ہے ہربرٹ اسپینسر in a pugnacious little book on education once challenged the scholastic world with the question. اچھا, یہ میں ذرا اپنا پین چینج کر لوں کیونکہ ہمارے پاس اب ذرا جگہ کم ہے, تو مجھے جو اپنی رائٹنگ کرنی ہے یہ تھوڑی سی باریک کرنی ہے. اچھا, سو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہربرٹ اسپینسر کو ڈیورنٹ نے کوٹ کیا ہے کہ ہربرٹ اسپینسر in a pugnacious little book on education once challenged the scholastic world with the question. سو اس نے کوٹ کس کو کیا ہے؟ ہربرٹ اسپینسر کو. اب اس نے ہربرٹ اسپینسر کی کتاب میں سے کچھ پرٹیکولرلی نہیں نکالا, اس نے کہا کہ ہربرٹ اسپینسر نے یہ کوشچن کیا ہے کہ وٹ نالج از آف موسٹ ورتھ.
تو ہمارے پاس جو یہ اٹینشن کیچر ہے یہ کون سا ہے؟ دس از کوٹیشن، کہ وہ کوٹ کر رہا ہے کسی کو. اور کوٹ کس چیز کو کر رہا ہے؟ کسی نے جو سوال اٹھایا ہے. He resented the devotion of youth's years. ریزنٹ کیا ہے، ڈس اپروو کیا ہے، ناپسند کیا ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کے ایئرس جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں ڈیڈ لینگویجز کو لرن کرنے میں، اینشینٹ کلچرز کو، اینڈ ویری ٹرمپنگ میوزز آف 18th century England. Such a training, he argued, fitted a man for nothing but an aristocratic boredom cluttered with classical quotations. اب یہ جو اس نے لکھا ہے یہ وہ بات کر رہا ہے پرٹیکولرلی جو اس وقت انگلینڈ میں سسٹم آف ایجوکیشن تھا، جس میں لیٹن، گریک اور جو پرانی زبانیں وہ سکھائی جاتی تھیں، پرانے کلچرز کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا، پرانے آئیڈیلز ٹیچ کیے جاتے تھے، اور وہ آئیڈیلز جن کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. تو اس نے ہمیں کیا سلوشن دیا؟ اس نے ٹرینڈ ایز این انجینئر living in the heyday of the industrial revolution, trained as an engineer. کس کی خوبی ہے یہ؟ اسپینسر کی. یہ پارٹیسپل فریز ہے. پارٹیسپل فریز جو ہوتی ہے وہ ایڈجیکٹو فریز ہوتی ہے، اور ایڈجیکٹو کسی ناؤن کی خوبی ہوتا ہے. سو وہ ناؤن ہے ہمارا سبجیکٹ، یعنی کہ سبجیکٹ میں ناؤن یا پروناؤن ہوتا ہے، تو ہمارے سبجیکٹ کی خوبی ہے پارٹیسپل فریز. لیونگ ان دا ہیڈے آف دی انڈسٹریل ریولوشن، یہ بھی اسپینسر کی ہی خوبی ہے. لیکن یہ ٹرینڈ اور لیونگ آپس میں نہیں جڑے ہوئے. ٹرینڈ علیحدہ ہے اور اس کے بعد جو یہ اگلی پارٹیسپل فریزز آ رہی ہیں یہ اکٹھے ہیں. لیونگ ان دا ہیڈے آف انڈسٹریل ریولوشن، hearing the call of the machinery for competent men, and witnessing with pleasure the rise of middle class to the economic leadership and political influence. یہ ساری کی ساری یہ جو تین ہیں پارٹیسپل فریزز، ان کو اس نے جوڑا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ اس نے جوڑ دی، اور یہ اسپینسر کی خوبی ہے. اسپینسر ڈیمانڈڈ، پہلے اسپینسر نے کیا کیا؟ اس نے ریزنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس نے لکھا تھا ہی ریزنٹڈ، کیونکہ اسپینسر شروع میں آ گیا تھا تو اب ہی لکھ دیا تو ہی کافی ہو گیا. لیکن اب جو اس نے انفارمیشن دی ہے وہ بہت دیر کے بعد آئی ہے، اور جو ہمارا ایون جملہ بھی شروع ہو گیا تو جملہ شروع ہونے کے کافی دیر بعد ہمارا سبجیکٹ آیا اگلی لائن میں 2 لائنیں چھوڑ کے. تو اس نے کیا کیا کہ اب اس نے اسپینسر لکھا ہے، اس نے ہی ڈیمانڈڈ نہیں لکھا. اسپینسر ڈیمانڈڈ، پہلے ریزنٹ کیا، اب وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اسکولنگ that would prepare a man for modern life, that would ground and equip him realistically for the problems of technology and trade. اچھا، اب یہ والا جو پیراگراف میں اس نے لکھا تھا کہ جی انگلینڈ میں کیا ایجوکیشن تھی، یہ تو ہمیں نہیں چاہیے اگر ہم نوٹس بنا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ڈیمانڈ کیا کہ وہ ایجوکیشن چاہیے جس میں ٹیکنالوجی ہو اور ٹریڈ ہو. تو ٹیکنالوجی کی تو وہ تب بھی بات کر رہا ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تب بات کر رہا ہے اس وقت میں جبکہ انڈسٹریل ریولوشن آ چکا ہے. سو اب تو انفارمیشن ریولوشن آ چکا ہے. اب جو ضرورت ہے نالج کو چینج کرنے کے لیے، ایجوکیشن کو یا اسکولنگ کو چینج کرنے کی، وہ تو زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. تو آپ اسپینسر کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ انوویٹو ویز کی یا ماڈرن جو طریقے اگر ان کو انٹروڈیوس نہیں کراتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ بات کر رہا ہے پرٹیکولرلی انگلینڈ کے پرسپیکٹو سے. اگر آپ چاہیں تو اس سارے کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہربرٹ اسپینسر نے سوال کیا ہے وٹ نالج از آف موسٹ ورتھ. یہ آپ کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے، آپ اس کو ایز اٹ از کوٹ کر سکتے ہیں. He wrote with such clarity and power, and the spirit of the age was so much with him that his cause cited victory before his death. His cause cited victory، یعنی اس نے جو کاز اٹھائی کہ ایجوکیشن جو ہے اس نے ڈیمانڈ کیا کہ ایسی اسکولنگ ملنی چاہیے، اس کی جو کاز تھی اس کو وکٹری ملی، کامیابی ملی اس کے مرنے سے پہلے. یعنی اس کی زندگی میں ہی اس کا آئیڈیا جو تھا وہ کامیاب ہو گیا. America with no strong traditions to impede her heard him gladly. Germany industrialized herself in a generation with the French indemnity and applied the new theory of education with characteristic thoroughness. Japan, forced into commerce and industry by a world that insisted on arousing her out of her agricultural isolation and content, turned herself to technical education with the immoderate zeal of an anxious convert, and under our eyes Russia moved through a like hyperbola of feverish industrialization in the policy of her government and the training of her youth. Knowledge is power. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نے پیراگراف میں پڑھا ہوا ہے کہ ایک پیراگراف ہوتا ہے جس میں صرف مثالیں ہوتی ہیں. سو یہ وہ والا پیراگراف ہے جس میں صرف مثالیں تھیں. سو مثال کیا تھی؟ امریکہ کی مثال ہے، جرمنی کی مثال ہے، جاپان کی مثال ہے ہمارے پاس اور مثال رشیا کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کو دکھا دوں. ایک تو یہ ایگزامپل والا پیراگراف ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہر سیلف کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کنٹریز کے لیے.
اب کیونکہ جینڈر کے اوپر بہت کام ہوا ہے اور ہم کنٹریز کو ہی اور شی کی سینس میں نہیں دیکھتے، تو آپ نے کنٹری کے لیے جو ورڈ یوز کرنا ہے وہ ہے اٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ جو کالونیز ہیں وہ شی ہیں اور جو کالونائزرز ہیں وہ ہی ہیں، یا جو یو ایس ہے یونائٹڈ، یعنی جس میں یونائٹڈ ورڈ آ رہا ہے یونائٹڈ کنگڈم یا یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کے لیے آپ نے دا تو لگانا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہی اور شی کا جو استعمال ہے اس کو ڈٹرمن کریں گے، آپ نے اٹ کا استعمال کرنا ہے. اب اس نے یہاں پہ یہ سارے کے سارے نکالے کہ ایگزامپلس دی، اور یہ جو ایگزامپلس ہیں یہ ایک ہی آئیڈیا کو ری انفورس کر رہی ہیں کہ جو اسپینسر نے آئیڈیا دیا تھا اس کو انڈورس کر لیا گیا. ٹھیک ہے، سو دس از اے ویری گڈ ایگزامپل جسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایگزامپل والا پیراگراف لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے، اور اس کی پنکچویشن جو ہے، یہ جو سیمی کولن کا استعمال ہے یہ آئیڈیل ہے. آپ سیمی کولن کے استعمال کو اس یہ جو پیراگراف ہے اس سے لرن کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے کو جرمنی سے علیحدہ کرے سیمی کولن، جرمنی کو جاپان سے علیحدہ کرے سیمی کولن، اور جاپان کو رشیا سے علیحدہ کرے سیمی کولن اور اینڈ. تو آخری والا جو سیمی کولن ہے اس کے ساتھ اینڈ کا اضافہ ہوا ہے، اور پھر اس نے نتیجہ نکالا ہے کہ نالج از پار. ٹھیک ہے، سو یہ بھی ہمارے پاس آ گئی چیز کہ ہم نے پنکچویشن بھی دیکھ لی، ایگزامپل والا پیراگراف بھی دیکھ لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کی سگنیفیکنس کوئی نہیں ہے تو ہم نے یہ پیراگراف کراس کر دیا کیونکہ ہم نے اس پیراگراف کو اپنے نوٹس میں شامل نہیں کرنا. لیکن کوٹیشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک لائن کوٹ کر دی اینڈ یو آر ڈن ود اٹ. اگر وہ ریلیونٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور ایلیبوریٹ کرتے ہیں. اب یہاں سے رائٹر آیا ٹوڈے، ٹائم کا ریفرنس سب سے پہلے. ٹوڈے آر ایجوکیٹرز ہو ونس بریولی لیڈ دا وے ٹورڈ the scientific and technical emphasis in America's schools are disturbed by the completeness of their victory and stand in sorrow before their accomplished dream. اب sorrow میں کیوں کھڑے ہیں وہ؟ حالانکہ ان کو وکٹری مل گئی تھی. They do not quite regret their efforts or retract their aims. They know a modern nation must choose between industry and vassalage to meet the competition of an industrialized world. These things are not matters of choice, for nations do not live in a vacuum of freedom or peace, but our conscious educators perceive that after generations of scholastic effort they are failing to produce either educated men or gentlemen. اب پرابلم کیا ہے کہ کیوں وہ اپنی وکٹری کے سامنے کھڑے ہوئے پریشان ہیں؟ کیونکہ after generations of scholastic effort they are failing to produce either educated men or gentlemen, and the lavish equipment of our schools has not availed to diminish political corruption. اب پرابلم کیا ہوئی کہ اتنا بڑا لیوش اسکولنگ کا ایک سسٹم ہے لیکن وہ ختم نہیں کر پایا پولیٹیکل کرپشن کو، سیکشل irregularities کو اور وائلنٹ کرائم کو. That certain virtues once prominent in our forebearers seems to have lost standing with the generation skilled beyond precedent in conditions in unmoral cleverness. اچھا وہ کہتے ہیں that certain virtues once prominent in our forebearers، ہم سے پہلے لوگوں میں جو virtues stand کرتی تھیں وہ ٹو ہیو لاسٹ اسٹینڈنگ، وہ ختم ہو گئی ہیں ود اے جنریشن اسکلڈ بیونڈ پریسیڈنٹ. ایک ایسی جنریشن جس کا کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ملتا، اس کو ایسے اسکلڈ کیا گیا ہے ان ان مورل کلیورنس. سو یہ جو جنریشن ہے اس میں ان مورل کلیورنس ہے، امورل نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، امورل نہیں کہہ رہا. امورل کا مطلب ہے جو کہ مورل نہیں ہوتی، ان مورل جس میں کوئی مورل کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اینڈ دیٹ دی ایمفسس آن سائنس ہیز براٹ نو پیس ٹو دا سول. پرابلم کیا ہے کہ سائنس اتنی پڑھائی گئی ہے، وہ جو آپ کا اس سے بھی آتا ہے سفرنگ سول ان سائنٹیفک ایج، یہ وہ والا اگر آپ ایسے کر رہے ہو تو اس کے اندر یہ فٹ بیٹھتا ہے کہ سائنٹیفک ایج میں سول جو ہے انسان کی وہ کس طرح سے سفر کر رہی ہے. سو یہ ہمارے پاس پورا کا پورا جو پیراگراف ہے اس سے ریلیونٹ ہے. These conditions are due rather to economic changes than to pedagogical carelessness. یہ pedagogical scholastic effort یہ آپ کی teaching سے related ہے، pedagogy بھی teaching سے related، یہ ساری terms چل رہی ہیں. But the educator begins to wonder whether the schools have not surrendered too completely to the charms of the intellect and offered too mild a resistance to the forces of disorder and decay. I am really sorry, actually میں پڑھنا شروع کرتی ہوں تو I just lose myself in the thread of the idea. This is beautifully written. Durant is a very good writer, very profound. So but the educator begins, okay پھر ایجوکیٹر جو ہے وہ ونڈر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں انٹلیکٹ کے چارم میں تو سب کچھ نہیں کھو گیا. and offended to mild resistance to the forces of disorder and decay. اوکے جی یہ سارا ہمارے سے irrelevant ہے. آپ ویسے بات کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن اگر پاکستان میں ہے تو اس سے پولیٹیکل کرپشن، سیکشل irregularities یا
جو وائلنس ہے اس کو کیسے ختم نہیں کیا جا سکا یا کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ ٹرمز آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ اس پیراگراف میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. When Spencer asked what knowledge is of most worth, he betrayed his secret assumption that education is the transmission of knowledge. So یہ واپس گیا اسی اٹینشن کیچر کے اوپر جو کہ اس نے 2 پیراگراف پہلے دیا تھا, اس کے اوپر وہ واپس گیا کہ اس نے جب یہ سوال کیا تھا تو اس نے اپنی بٹرے کیا اپنی سیکرٹ ایزمپشن کو, یعنی اس نے بتا دیا اس کی سیکرٹ ایزمپشن کیا تھی. ایجوکیشن از دی ٹرانسمیشن آف نالج. ایجوکیشن کیا ہے؟ ٹرانسمیشن ہے. ٹرانسمیشن کیا ہے؟ ناؤن. دس از ونس اگین ڈیفینیشن. تو ہمارے پاس ایجوکیشن کی ڈیفینیشن آ گئی کہ ٹرانسمیشن آف نالج ہے. از اٹ؟ یہ اس نے سوال کیا واٹ ایجوکیشن از آف موسٹ ورتھ. تو اس نے ہمیں کوٹیشن بھی دی, اس نے کوٹیشن کے ساتھ ہی ہمیں ایگزامپلس بھی دی. ایگزامپلس جو ہوتی ہیں وہ اسٹیٹسٹکس کے اندر چلی جاتی ہیں. سو یہ جو اس نے ہمیں ایگزامپلس دی تھی, یہ جو امریکہ, رشیا اور جرمنی کی, یہ ساری کی ساری جو ایگزامپلز ہیں ان کو ہم ہینڈل کریں گے کہ یہ اس نے ہمیں اٹینشن کیچر میں اسٹیٹسٹکس دے دی, تو اس کو ہم آسانی سے اسٹیٹس کے اندر پلیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ والا جو پیراگراف ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے اندر اس نے ہمیں ڈیفینیشن بھی دے دی اور پھر ہمیں کویسچن بھی دے دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کچھ چل رہا ہے ایک ہی ایسے کے اندر. یہ پورا کا پورا ایسے آپ کے پاکستان کے کانٹیکس سے ریلیونٹ نہیں ہے. اس میں سے انٹروڈکشن امپورٹنٹ تھا جو میں نے آپ کو دے دیا ہے, اور اس کے اینڈ میں وہ کہتا ہے کہ ٹورزم بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ اگر آپ نے اپنے دماغ کو کھولنا ہے تو آپ ٹورسٹ ایکٹیویٹی کریں. تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ ایز سچ ایگزیکٹلی جسے کہتے ہیں یہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن اس کے انٹروڈکشن میں سے کافی کچھ آپ کے ایسے سے ریلیونٹ نکل سکتا ہے, بلکہ ہے نکال رہی ہوں میں. دیٹ ایجوکیشن از آف موسٹ. اب یہ اس کے سوال کا جواب ہے. کبھی بھی آپ اپنے ایسے میں جو سوال ہوتا ہے وہ یس اور نو والا نہیں کرتے, آپ نے ہو, وائی, ویئر, وین, ہاؤ والے سوال کرنے ہوتے ہیں. اب وہ بتاتا ہے اس نے کہ وٹ ایجوکیشن از آف موسٹ ورتھ. اب وہ آپ کو بتا رہا ہے دیٹ ایجوکیشن از آف موسٹ ورتھ which opens to the body and the soul. یہ میں نے آپ کو تھیسس اسٹیٹمنٹ میں بتایا تھا کہ دس از تھیسس اسٹیٹمنٹ جو کہ یہاں تک گئی ہے. ویسے یہ آگے والی بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیمارکیشن ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ یہاں سے یہاں تک ہی ہے. یہ پورا کا پورا پیراگراف بھی ہم تھیسس اسٹیٹمنٹ میں لے سکتے ہیں, لیکن میں نے کیونکہ آپ کو بریفلی دکھانا تھا تو میں نے اس کو پورے پیراگراف کو سلیکٹ نہیں کیا تھا. اس نے کہا یہ آ گیا کہ وہ ایجوکیشن موسٹ ورتھ ہے جو کہ باڈی اینڈ سول کو اور سٹیزن اینڈ اسٹیٹ کو ہارمونیس زندگی گزارنے کے چانسز دیتی ہے, ان کے اندر سے کانٹرڈکشن کو ختم کر دیتی ہے. سو یہاں پہ اس نے پوائنٹ دیا تھا کہ بھائی پیس نہیں ہے سول کے لیے, سولیس نہیں ملا سول کو, ہیومن سول تو سفر کر رہی ہے, تو ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ 3 بیسک گڈز ہیں جو ایجوکیشن کو اچیو کرنے چاہیے, دا کنٹرول آف لائف, دین دا انجوائمنٹ آف لائف, اینڈ دا لاسٹ ون از انڈرسٹینڈنگ آف لائف. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ کہتا ہے 2 processes constitute education and unite in it. In the one, the race transmit to the growing individual its profuse and accumulated heritage of knowledge, technique, morals and art. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو 2 پروسیس ہیں, ایک پروسیس یہ ہوتا ہے پوری کی پوری ہیومن ریس جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتی ہے ایک بڑھتے ہوئے انڈیویجول کو وہ ساری کی ساری ہیریٹیج آف نالج, ٹیکنیک, مورلز اینڈ آرٹ جو ایک جنریشن نے اکٹھا کیا ہے وہ دوسری جنریشن کو ٹرانسمٹ کرتی ہے. ایک پروسیس یہ ہے. اینڈ ان دی ادر, دوسرا پروسیس کیا ہے کہ دا انڈیویجول اپلائز دس انہیریٹنس ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ہز کیپیسٹیز اینڈ دی اڈورنمنٹ آف ہز لائف. انڈیویجول کیا کرتا ہے کہ وہ اس نالج کو جو اس نے ریسیو کیا ہے اس کو, اس ہیریٹیج کو اپلائی کرتا ہے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اور اپنی زندگی کو ایڈون کرتا ہے, اس سے سجاتا ہے. In proportion as he absorbed this legacy, he is transformed from an animal into a man transformed. تو یہاں پہ اس نے پیچھے کیا ورڈ کیا تھا, ایجوکیشن از دا ٹرانسمیشن, اور اس ٹرانسمیشن سے وہ پہنچا ہے ٹرانسفارمیشن کی طرف. ٹھیک ہے. سو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اس نے ٹرانسمٹ کا ورڈ یوز کیا, ٹرانسمٹ سے ٹرانسفارمیشن. یہاں پہ ٹرانسمیشن تھا تو یہاں پہ وہ آ گیا ٹرانسفارمیشن پہ. ٹرانسمیشن, ٹرانسمٹ, ٹرانسفارم, یہ آپ کی ڈکشن بھی ہے, باقی بھی سارے ورڈز چل رہے ہیں لیکن یہ چیزیں آپ پک کرتے ہیں. Transformed from an animal into a man, from a savage into a citizen. Perhaps if his digestion is good, he is transformed from a simpleton to a sage. So یہاں پہ ہمارے پاس ایک پوری کی پوری کیریکٹر بلڈنگ ہوگی جو کہ ایجوکیشن کری, اور جہاں پہ کیریکٹر بلڈنگ ہوگی وہاں پہ ایونچولی نیشن بلڈنگ تو ہو ہی جائے گی.
Education is the perfecting of life, the enrichment of the individual by the heritage of the race. یہ ہمارے پاس پھر سے ایک اور اس نے ڈیفائن کر دیا ایجوکیشن کو کہ ایجوکیشن از دی پرفیکٹنگ آف لائف, the enrichment of the individual by the heritage of the race, کہ وہ جو ریس کا ہیریٹیج ہے وہ انڈیویجول کو انرچ کرتا ہے. سچ اے بیوٹیفل ڈیفینیشن, بہت کمپریہنسو ہے یہ دونوں ڈیفینیشنس. اور پھر وہ کہتا ہے لیٹ دس وائٹل پروسیس آف ٹرانسمیشن اینڈ absorption be interrupted for half a century and civilization would end, our grandchildren would be more primitive than savage. تو اگر یہ وائٹل پروسیس جو ہے, کون سا وائٹل پروسیس ہے؟ دو لفظ, ٹرانسمیشن اور ایبزارپشن. ٹرانسمیشن آف نالج جو کہ ایک جنریشن کرتی ہے, اور ایبزارپشن آف نالج جو کہ ایک دوسری جنریشن کرتی ہے. اس کو ہالٹ کر دیا جائے تو انسان جو ہے وہ پریمیٹیو ہو جائیں گے. پریمیٹیو سے مراد ہے بیکورڈ ہو جائیں گے. سیویج ہوتا ہے وحشی. انسان ٹائم لائن میں پیچھے چلا جائے گا. دس از اے ویری گڈ انٹروڈکشن, ویری کمپریہنسو. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جا کے ہماری تھیسس اسٹیٹمنٹ آئی ہے, ٹھیک ہے. اور تھیسس اسٹیٹمنٹ کو اس نے ایلیبوریٹ بھی کر دیا یہاں پہ کہ اگر اس کو مائنس کر دیں تو پھر کیا بنے گا. دس از اے ویری گڈ انٹروڈکشن, ویری کمپریہنسو, اور جس کے لیے ہم واقعی پروفاؤنڈ کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. لیٹس موو ٹو اندر انٹروڈکشن. Okay جی, now we have another introduction, the future of mankind, unpopular essays, Bertrand Russell. اچھا, اب یہاں پہ کیا ہوا, ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک اٹینشن کیچر ہوتا ہے جو کہ ہے سپوزیشن. سپوزیشن وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ ہم کسی چیز کو سپوز کر رہے ہیں اور اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے. تو سپوزیشن ہم تب دے رہے ہوتے ہیں جب ہم نے کوئی بہت ہی ڈراسٹک قسم کی چیز جو ہے اس کو امیجن کرنا ہوتا ہے. سو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو فیوچر کی بات کرتے ہیں اور ایک بہت ہی جو نیگیٹو امیج ہوتا ہے فیوچر کا اس کو پورٹرے کر دیتے ہیں. تو ہماری جو سپوزیشن ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے تاکہ پڑھ کے ہمارا جو ریڈر ہے وہ اس لیے انٹرسٹڈ ہو جائے کیونکہ وہ سوچے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا, اور کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہمارا اس سے پڑھے کہ اس چیز کو کیسے اوائڈ کیا جائے. بفور دا اینڈ, اب وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرا, دا فیوچر آف مین کائنڈ, ٹھیک ہے. Before the end of the present century, unless something quite unforeseeable occurs, one of three possibilities will have been realized. These three are, یہ جو ہے ایسے I think it was probably written in 1948. I would have to check کہ اس کا ایگزیکٹ ایئر کیا ہے, لیکن یہ 1950 سے پہلے ہی لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. سو جب یہ ہمارے سامنے فاشزم ہے اور یہ اس کو ایک بڑی سرج ملی ہے تب یہ لکھا گیا. اب وہ اس نے کہا کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. اس نے ایسے بلٹس بنائی ہیں, آپ نے بلٹس نہیں بنانی ہے. ایسے میں ہیڈنگس بھی نہیں ہوتی اور بلٹس بھی نہیں ہوتی. آؤٹ لائن کے اندر آپ بلٹ بنا دیتے ہیں تو آپ کا بلٹ والا جو کام ہوتا ہے وہ آؤٹ لائن کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اینی ویز رسل ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں بلٹس چلتی نہیں ہیں, اس لیے آپ نے بلٹس کو اوائڈ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ سولوشن لکھ رہے ہیں تو چلو جی بلٹس میں لکھتے ہیں. وہ کہتا ہے جی تین ہے. ایک تو یہ ہے کہ اینڈ ہو جائے گا ہیومن لائف کا, perhaps of all life on our planet, a reversion to barbarism after a catastrophic diminution of the population on the globe. تو ہو سکتا ہے کہ ہم باربیرزم کی طرف واپس چلے جائیں. اور تیسری چیز کیا ہے, a unification of the world under a single government possessing a monopoly of all the major weapons of war. یہ وہ بات کر رہا ہے کہ سپر پاور جو ہے, دنیا جو ہے وہ یونی پولر سے جو ہے وہ بائی پولر سے یونی پولر ہو جائے گی اور نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آ جائے گا. وہ اس نے تین سپوزیشنز دی. اب جو اس نے تین سپوزیشنز دی ہیں تو اب یہ دیکھیں, یہ اس کا کامنٹ دیکھیں. وہ کہتے ہیں آئی ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو نو وچ آف دیز ول ہیپن اینڈ ایون وچ از دا موسٹ لائکلی, وٹ آئی ڈو کنٹینڈ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن از دیٹ دا کائنڈ آف سسٹم ٹو وچ وی ہیو بین اکسٹمڈ کین ناٹ پاسبلی کنٹینیو. یہ سسٹم نہیں چل سکتا, باقی جو ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے which one of these things will happen, will کا مطلب ہوتا ہے پرومس, کون سی چیز ہوگی, کس چیز کے چانسز زیادہ ہیں. سو جہاں بھی ہمارے پاس فیوچر ٹینس ہوتا ہے, کسی چیز کی پاسبلٹی ہوتی ہے وہاں پہ will ہوتا ہے, اور جہاں پہ ہائپوتھیسس ہوتا ہے, assumption ہوتی ہے, وہاں پہ would آ جاتا ہے. اچھا, اب جب وہ ڈسکس کرے گا تو پہلی پاسبلٹی کو پہلے ڈسکس کرے گا, پھر دوسری کو, اور پھر تیسری کو. اور تیسری پاسبلٹی وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ, جس کے چانسز زیادہ ہیں, اور تیسری پاسبلٹی سے آن ورڈز وہ اپنے حصے کو کنٹینیو کرے گا, ٹھیک ہے. دا فرسٹ پاسبلٹی, آپ ایک سپوزیشن بھی دے سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ تین سپوزیشنز دیں. The first possibility, the extinction of the human race is not to be expected in the next world war unless that war is postponed for a long
time than now seems possible. ٹھیک ہے. سو وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ورلڈ وار میں تو ایسا ہوگا نہیں, اور پھر وہ اسی کو کرتا ہے چیلنج, یہ ہمارے سے ریلیونٹ نہیں ہے اس لیے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں. Perhaps a disinterested spectator would consider this the most desirable consummation in view of man's long record of folly and cruelty. اب یہ بھی میں اس لیے کراس کریں گی کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس نے اپنی سپوزیشن کو کیسے ایکسٹینڈ کیا ہے. سو جو اس کا پہلا آئیڈیا تھا وہ ان 2 پیراگرافس کے اندر اس نے دے دیا ہے, دونوں پیراگرافس میں. پھر وہ گیا ہے دا سیکنڈ پاسبلٹی. تو اب یہ دیکھیں کہ ہمیں پیراگرافس پڑھتے ہوئے کیسے ہم ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا کے اندر یا اسی سیکشن کے اندر موو کر رہے ہیں. تو ہماری سپوزیشن چل رہی ہے, اور اسی سپوزیشن کے اندر لک ایٹ دا نمبر آف پیراگرافس. ابھی ہم نے آن ایجوکیشن پڑھا تھا, اس کے اندر دیکھیں پیراگرافس کتنے تھے. ہم نے آن ریلیجن اینڈ مورل دیکھا, اس میں بھی 2 پیراگرافس تھے. ضروری نہیں ہے کہ انٹروڈکشن ایک پیراگراف میں ہی لکھا جائے. اگر آپ کا پیراگراف بہت لمبا ہو گیا, یو بریک اٹ انٹو پیسز, تاکہ ریڈر کو ویژول بریک ملے. اینڈ ڈونٹ تھنک کہ ایگزامینر کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا انٹروڈکشن ختم ہو گیا. اگر آپ کو 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد اب پتہ چل رہا ہے کہ انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے, باڈی کیا ہوتی ہے, تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایگزامینر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے. دا سیکنڈ پاسبلٹی دیٹ آف اے ریورژن ٹو باربیرزم وڈ لیو اوپن دا لائکلیہڈ. اب یہ ریورژن ٹو باربیرزم یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے, یہ سپوزیشن نہیں ہوگی. آئی تھنک سچ این آؤٹ کرائی such an outcome of a really scientific world war is by no means improbable. اب وہ بتا رہا ہے کہ اتنا improbable نہیں ہے, لیکن اس کی دوسری سپوزیشن ہے جو کہ اس نے ان 2 پیراگرافس کے اندر ہمیں بتائی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ وہ ہمیں جو 3rd پیراگراف دیتا ہے وہ کہتا ہے the third possibility that of the establishment of a single government for the whole world might be realized in various ways by the victory of the United States in the next world war, or by the victory of the USSR, or theoretically by agreement. And I think this is the most hopeful of the issues that are in any degree probable by an alliance of the nations that desire an international government. International government آ جائے گی. اگر آپ کہیں پہ UN کے رول کی بات کر رہے ہیں, کہیں پہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں, تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ رسل جو ہے وہ بیٹھا ہوا پریڈکٹ کر رہا ہے اس ٹائم کے اوپر. مطلب ایئرز اگو رسل کی جو پریڈکشن ہے وہ چل رہی ہے, اور وہ کس بارے میں ہے کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیسے چینج ہو سکتی ہے, یا جو فیوچر آف مین کائنڈ ہے وہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہمیں یہ تب پتہ چل رہا ہے. سو آپ اس کو ویسے کوٹ کر سکتے ہیں کسی اور ایسے کے اندر, اور اس کو ویسے مینشن کیا جا سکتا ہے. یہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی. تو اگر آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو اس کے مارکس مل جاتے ہیں, اور اگر آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی جو ساری نالج ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. یہ پبلش ہوا تھا, میں ایکچولی ڈیٹ ساتھ چیک کر رہی تھی. رسل کا جو یہ ایسے ہے دا فیوچر آف مین کائنڈ, یہ پبلش ہوا تھا 1961 میں. یہ ہیز مین آف فیوچر, یہ تو خیر اس کو چھوڑ دیں. دا فیوچر آف مین کائنڈ جو ہے یہ 1947 کا ایئر میرے پاس شو ہو رہا ہے. میں نے اس کو ساتھ ہی چیک کر لیا تاکہ ایئر پتہ چل جائے کہ اس کا ایئر کون سا تھا. ایک دفعہ اس کو آپ خود بھی کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس کا ایئر کون سا ہے. سو یہاں پہ ہمارے پاس 3rd پاسبلٹی آ گئی. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ سپوزیشن کو لکھنا کیسے ہے, لیکن جو بھی چیز ہم نے پڑھی ہے اس کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے. تو ریلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے پڑھ لیا, اب آپ بات کرنے لگے ہیں, آپ کا ایسے ہے گلوبل وارمنگ کے اوپر. سو آپ گلوبل وارمنگ کے اندر آپ دینا چاہتے ہیں اپنا جو آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے اپنے ایسے کا انٹروڈکشن. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انٹروڈکشن میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ اکٹھے یوز کی جا سکتی ہیں. آپ گلوبل وارمنگ سے کرتے ہیں جی, فیوچر آف مین کائنڈ کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ ان 1947
when Russell wrote his famous essay, The Future of Mankind, he predicted, he made a prediction of, he presented 3 probable solutions, اور یہ 3 solutions جو تھے وہ اس نے predict کیے تھے کہ انسان جو planet پہ life ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا ہم savage barbarism میں چلے جائیں گے، یا پھر یونیپولر جو ہے وہ دنیا ہو جائے گی. لیکن اس وقت جب وہ فیوچر آف مین کائنڈ دیکھ رہا تھا تو اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ فیوچر آف مین کائنڈ کو نیکسٹ ورلڈ وار سے خطرہ نہیں ہے جتنا کہ خطرہ انسان کو ہیومن انٹرونشن سے ہے، جو کہ کلائمیٹ چینج کی طرف لیڈ کر رہا ہے. سو گلوبل وارمنگ کو پریڈکٹ نہیں کیا تھا رسل نے. رسل کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ ایک دن کلائمیٹ جو ہے وہ اتنا بدل جائے گا کہ یہ ہیبیٹیبل جگہ ہی نہیں رہے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو ایسا تو اس نے پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. تو آپ یہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ رسل نے فیوچر آف مین کائنڈ میں ٹوٹل انہیلیشن کی بات نہیں کی ایٹ دا ہینڈز آف گلوبل وارمنگ. اور آپ ساتھ ہی ایک سپوزیشن چاہیں تو اس سے پہلے لے آئیں، پہلے لے کر آ سکتے ہیں کہ آپ پریڈکٹ کریں کہ رائزنگ سی لیولس کی وجہ سے جو گلیشیئر ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، اور گلیشیئر کی وجہ سے جو آبادی ہے جو کہ سمندروں کے پاس رہتی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، فلڈ زیادہ آ رہے ہیں، جو کلائمیٹ پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں، اور لائف جو ہے وہ انسرٹن ہو گئی ہے، اور ملینز آف پیپل جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے ہیں، اور وہ تھاؤزنڈز آف پیپل ہیو ڈائیڈ. اور آپ ایک اس کی ڈراسٹک پکچر بنا کے پھر آپ آگے کامنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ کوٹیشن ہوگا کہ آپ کوٹ کریں گے کہ جب رسل نے فیوچر آف مین کائنڈ لکھا تھا تو وہ یہ والا فیوچر نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت آج سے 70 سال پہلے انسانیت جو تھی اس کے یہ مسائل نہیں تھے جو آج اس کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. کیونکہ پچھلے 200 سال میں انسان نے جتنے کام کیے ہیں وہ ایکیومولیٹ ہو کے کلمینیٹ ہو کے یہاں پہ پہنچے جہاں پہ انسان سفر کر رہا ہے ایٹ دی ہینڈز آف نیچر. اور نیچر جو ہے وہ انسان سے ریونج کا ورڈ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن نیچر جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے مین کی جو انٹرونشن ہے اس کو لے کے، یا انسان کی جو انٹرفیئرنس ہے ایکولوجیکل سسٹم کے اندر اس کو لے کے جو نیچر ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے. جو بھی چیز پڑھی ہوئی ہے اس کو ریلیٹ اگر آپ کر جائیں نا تو یہی آپ کا آرٹ ہے ایسے رائٹنگ کا، کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے اور آپ کتنا شو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک انٹروڈکشن اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. یہ ہمارے پاس لاسٹ انٹروڈکشن ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے. پاکستان ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ بائی فیروز حسن خان. پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ کتاب کا نام ہے. پاکستان ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے ایسے کا نام ہے. کتاب کمپائل کی ہے ملیحہ لودھی نے، اور یہ چیپٹر لکھا ہے فیروز حسن خان نے. یہ کتاب اس لیے بھی اچھی ہے کہ اس میں ہر چیپٹر ایک ایسے کی طرح ہے. اچھا اب اس کو پڑھتے ہیں. ہیز دا ایڈمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز کام ڈاؤن اینگزائٹیز اینڈ براٹ اباؤٹ اے لیول آف نیشنل کانفیڈنس ان پاکستان ٹو انیبل دا اسٹیٹ ٹو میٹ ادر چیلنجز. ناؤ دس از اے کویسچن. سو ہمیں پتا ہے کہ اٹینشن کیچر ہے کویسچن. سوال کیا گیا ہے کہ ایڈمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز، کیا نیوکلیئر ویپنز کے آنے سے کام ڈاؤن اینگزائٹیز کام ڈاؤن ہو گئی ہیں، اور براٹ اباؤٹ کیا لایا گیا ہے اے لیول آف نیشنل کانفیڈنس. دیز آر فریزل وربس. فریزل ورب سے رائٹنگ بہت میچور لگتی ہے. اسٹیٹ میں پاکستان میں لا کے تاکہ اسٹیٹ کو انیبل کیا جائے ٹو میٹ ادر چیلنجز. ناؤ دس از اے کویسچن. What role do nuclear weapons play in a nation's destiny? سوال کبھی بھی اکیلا نہیں آ رہا ہوتا، سوال کی ایک سیریز ہوتی ہے. سو ہو سکتا ہے کہ 2-3 سوال اکٹھے آ رہے ہوں، یا پھر وقفے سے 2 یا 3 سوال آ رہے ہوں. لیکن کیا رول ہے جو کہ نیوکلیئر ویپن ادا کرتے ہیں کسی نیشن کی ڈیسٹینی میں. اچھا اب یہ 2 سوال اس نے کیے. The 1998 nuclear test ought to have reinforced a simple lesson for security thinkers in South Asia. اب 1998 کا جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہے، اب اس نے نیوکلیئر ویپنز کہا، اب اس نے 1998 کا نیوکلیئر ٹیسٹ کہہ دیا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے. وہ ought to have reinforced a simple lesson for security thinkers in South Asia. It should focus national leadership into calming crisis and preventing war. تو اس نے فوکس کیا کہ جو نیشنل لیڈرشپ ہے وہ کام ڈاؤن کرے کرائسس کو، پریونٹ کرے وار کو. سو یہ تو ایک چیز ہو گئی. Yet even after 12 years of demonstrating its nuclear capability, there are continuing strategic anxieties in Pakistan. So پاکستان میں strategic anxieties چل رہی ہیں. Even if there is also increased faith in nuclear weapons as the final arbitrator of the nation's survivability. So پاکستان کے اندر وہ کہ اس نے چیزوں کو پیسیفائی کر دیا، لیکن پاکستان کے اندر وہ کہتا ہے کیونکہ 1998 کے بعد وہ لکھ رہا ہے یہ ایسے 12 سال کے بعد، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے لکھا گیا ہوگا 2010 کے اندر.
تو جب وہ لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹجک انگزائٹیز پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس کا سوال کیا تھا کہ کیا نیشنل کانفیڈنس جو ہے وہ ری بلڈ ہو گیا ہے نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ آلدو کہ ہم ریلائی کرتے ہیں نیوکلیر ویپن کے اوپر اور نیوکلیر سولوشن کے اوپر، لیکن یہ کوئی سولوشن انفیکٹ نہیں ہے. اسی سے مجھے یاد آیا آپ کی جو پریسی، آپ میں سے جنہوں نے پریسی اینڈ کمپوزیشن پڑھی ہوئی ہے اس کے اندر بہت اچھے نوٹس ہیں. برٹانیکا انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن ہے کہ نیوکلیر ونٹر کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر فروخ سلیم کا ایک آرٹیکل ہے نیوکلیر ونٹر کے اوپر کہ اگر انڈیا اور پاکستان نیوکلیر وار کریں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بہت اچھی ریڈنگ ہے، سپوزیشن کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے. ماڈل ورک کا جو استعمال ہے، ووڈ کا استعمال، کوڈ کا استعمال، مائٹ کا استعمال، وہ بھی اس میں بہت اچھا ہوا ہے. Based on what has so far been known about Pakistan's nuclear program and policy making, scholars have understood Pakistan's development of a nuclear deterrent entirely as a function of its level of insecurity. تو ہم نے جو نیوکلیر ڈیٹرنٹ بنایا وہ کیوں بنایا ہے؟ اٹ ایز اے فنکشن آف اٹس لیول آف انسیکیورٹی. پاکستان کی انسیکیورٹی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ریویل کرتا ہے ہمارا نیوکلیر ویپن جو ہے. دو یوزفل دس ایکسپلینیشن از اے پارشل ون. Pakistan's creation of an operational nuclear deterrent is more adequately explained as a response to competing threat analysis and conceptions about nuclear security, national security. So وہ کہتے ہیں یہ تو ایک بات ہے نا کہ ہم انسیکیور تھے تو ہم نے نیوکلیر ڈیٹرنٹ بنا لیا. اس کی دوسری ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ ایک رسپانس تھا جو کہ ایک تھریٹ تھا ہمارے خطے میں پایا جا رہا تھا، ہماری نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ تھا، اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے یہ کام کیا ہے. which were constructed, articulated and defended by various Pakistani politicians, scientists and military leaders over a 4-decade period. تو یہ نیوکلیر ویپنس جو تھے کیوں بنے، اس چیز کو ریشنلائز کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایز اے نیوکلیر اسٹیٹ میں پہلے اس نے سوال کیا، سوال کر کے اس نے اس سوال کا جواب دیا کہ سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی کم نہیں ہوئے اور انگزائٹیز بھی کم نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک فائنل سولوشن ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں جو کچھ بھی پتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان انسیکیور تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپیٹنگ تھریٹ انالیسز اینڈ کنسیپشنز اباؤٹ نیشنل سیکیورٹی کو جو پرابلمز لاحق تھیں اس کی وجہ سے یہ کام کیا گیا. سو یہ ہے ہماری تھیسس اسٹیٹمنٹ. جو شروع میں دیا گیا ہے وہ ہے ہمارا اٹینشن کیچر، اور جو ہمارا تھرڈ پیراگراف ہے دیٹ از آر پریویو. ابھی میں آپ کو پریویو بھی دکھاتی ہوں. یہ آئیڈیل انٹروڈکشن ہے جو کہ میں نے لاسٹ ڈسکشن کے لیے رکھا تھا تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ اس میں تینوں پارٹس آئے ہیں. ضرور اب دیکھیں پیچھے ہم نے جتنا پڑھا اس میں پریویو نہیں آ رہا تھا، تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ رائٹرز پریویو دیں گے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر ہم رسل کو پڑھیں تو رسل کے ہر ایسے میں اٹینشن کیچر ہوگا، نہیں بھی ہو سکتا. دس از اے چوائس. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک پرفیکٹ ایسے ہے، اس کا انٹروڈکشن بھی پرفیکٹ ہے. دس چیپٹر اسیسز. اب اگر ایک اسٹوڈنٹ لکھ رہا ہوتا تو وہ لکھتا دس چیپٹر ول اسیس. ول اسیس کا مطلب ہے فیوچر. آپ جب ایسے لکھ رہے ہیں، آپ نے آؤٹ لائن بنا لی ہے، آپ نے برین اسٹارمنگ کر لیا ہے، تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے ایسے کے اندر کیا ڈسکس کرنا ہے. جب ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، آپ نے فیوچر کو پلان کر لیا ہے، تو وہ فیوچر نہیں ہے، وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. دس چیپٹر assesses, this chapter throws light on, this chapter brings under discussion, this chapter explores, shares, reveals, maintains how Pakistan's national security evolved as a result of its nuclear policies and the trajectories ahead. کیسے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو ڈپینڈ کرایا جاتا ہے نیوکلیر پالیسیز کے اوپر، اور جو ٹریجیکٹریز جو آگے کے پارٹس ہیں ان کو کیسے نیشنل سیکیورٹی کے پارٹس کو جو اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. اٹ ایکسپلینز. چیپٹر اسیس کرتا ہے اور چیپٹر ایکسپلین کرتا ہے وائی دا پاکستانی لیڈرشپ انیشیٹڈ اے نیوکلیئر بامب پروگرام and how it went about making weapons and delivery system and what steps it has taken to create a nuclear doctrine, command and control system, signaling strategy and other elements required for a state security and robust nuclear deterrent. تو ہمارے پاس یہ کیا ہوا ہے، رائٹنگ کی بیوٹی کیا ہے. ایک تو اس نے ہمیں بتایا اسیس کیا کرتی ہے، اور پھر بتایا کہ ایکسپلین کیا کرتی ہے. اسیس کرتی ہے ہاؤ، ایکسپلین کرتی ہے وائی، ہاؤ اینڈ واٹ.
why the Pakistani leadership is doing something, how it goes about something and what step it has taken. So ہمارا پریویو جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ان سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ہمارے ایسے نے دیکھیں. اب اگر ہم اسے لاجیکلی دیکھیں تو یہ تینوں پیراگرافس جو ہیں یہ ہمارا ایک انٹروڈکشن ہے. اور میں آپ کو بار بار ایک چیز بتاتی ہوں کہ اگر ہمارا ایک پیراگراف زیادہ لمبا ہو جائے تو ہم اسے توڑ سکتے ہیں. اب یہ اوریجنلی بھی کتاب میں 3 پیراگرافس ہی پائے جاتے ہیں اور یہ بہت لمبے نہیں ہیں. یہ آپ کی ڈسکرپشن پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن کو 1 پیراگراف رکھنا ہے یا 3 پیراگراف میں توڑنا ہے. اگر آپ کا انٹروڈکشن 1.5 صفحے کا ہو گیا ہے تو کوئی لاجک نہیں ہے اس کو 1.5 صفحے کا رکھنے کی. آپ اس کو 2 پیراگراف میں یا 3 پیراگرافس میں توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از اے ویری گڈ انٹروڈکشن. اس میں پریویو تو بہت ہی اچھا لکھا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے ہاؤ وٹ وائی لگا کے ہی پریویو بنانا ہے. آپ ویسے ہی لکھ سکتے ہیں کہ دس چیپٹر اسیسز پاکستان's نیشنل سیکورٹی کنسرنز اینڈ دا رول آف نیوکلیئر ویپنز ان شیپنگ دا پالیسی اور ڈیفائننگ دا پالیسی, جو بھی کہنا ہے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن رائٹنگ کے اعتبار سے یہ ایک بہت اچھا انٹروڈکشن ہے. دس از آل ان دس لیکچر. آئی بلیو کہ یہ جو ہم ریڈنگس کر رہے ہیں یہ آپ کو نہ صرف پڑھنا سکھائیں گی بلکہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں گی کہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اپنی رائٹنگ میں انٹروڈیوس کیسے کرانا ہے. اخبار کے اندر بھی اٹینشن کیچر کا استعمال ہوتا ہے, اور آپ نے اگر اخبار پڑھا ہے تو آپ کو کوئی رائٹر بہت اچھا لگتا ہوگا, آپ کہتے ہوں گے بہت اچھا لکھا ہے. اس رائٹر نے کوئی سرٹن چیز جو ہوتی ہے, انٹروڈکشن جو ہے کہہ لیں, وہ بہت اچھے طریقے سے شروع کیا ہوتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے. اور بعض کا لوگوں کا سٹارٹ جو ہوتا ہے بڑا انفیکٹو ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ صرف پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف پڑھتے ہیں کیونکہ درمیان میں کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں ہوتا. لیکن کتاب پڑھتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا. کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو فل کانسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہر لائن کے اندر کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ موجود ہوتا ہے اور بڑی کانسنٹریٹڈ ریڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ کو ایکیڈیمک ریڈنگ آ گئی, انشاءاللہ آپ کو ایکیڈیمک رائٹنگ آ جائے گی. لیکن جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی رائٹنگ کے اندر اکوموڈیٹ کریں, انکارپوریٹ کریں, اور صرف ایسے کے 100 نمبر کے سوال کے لیے نہیں. اگر ان چیزوں کو آپ اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں, اپنی رائٹنگ میں انٹروڈیوس کرا لیتے ہیں, تو آپ کے 20 نمبر کے سوالوں کا سکور بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہت اوپر جائے گا. اور آئی وش یو بیسٹ آف لک ان رائٹنگ. اپنا ہوم ورک کریں ساتھ ساتھ, اینڈ آئی ہوپ دیٹ آئی ایم making essay writing easier for you. Thank you so much. We will meet each other in another lecture. Thank you.